والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه والعالم والمتعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم عزیز و پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو دو سانسوں کے درمیان کی زندگی بنائی. سانس چلتی ہے تو زندگی شروع ہوتی ہے، سانس رکتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں. زندگی اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس میں انسان جو چاہے اپنے لیے آخرت میں سجا سکتا ہے. جنت بنا سکتا ہے، کھیتی لگا سکتا ہے، محلات بنا سکتا ہے، پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہونے کا موقع فراہم کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر سکتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے اعمال کی پابندی کر سکتا ہے. گویا اللہ جل جلالہ عمن والہ نے زندگی کو مزرعۃ الآخرہ بنائی، یعنی آخرت کی کھیتی ہماری یہ زندگی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عجبا لامر المؤمن فإن امر كله له خیر. کیا ہی اچھی بات ہے ایمان والے کے حق میں، اس کا تمام معاملہ خیر ہی خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ. اسے خوشی کے اسباب اللہ مہیا کرتا ہے، اس نے ان اسباب پر شکر ادا کیا. بہت ساری خوشیاں اللہ نے آپ کو پڑھائی دی، اس پر آپ کو یہ خوشی. اللہ نے مال دیا، اس پر آپ کو خوشی. اللہ نے صحت دی، اس پر آپ کو خوشی. اللہ نے طاقت دی، اس پر آپ کو خوشی. اللہ نے والدین عطا فرمایا، اس پر آپ پر خوشی. اللہ نے نیک دوست عطا فرمائے، اس پر آپ کو خوشی. اللہ نے اچھے رشتہ دار عطا فرمائے، اس پر آپ کو خوشی. اللہ نے نیک مرد نیک عورت عطا فرمائے، اس پر آپ کو خوشی. اللہ نے نیک بچے عطا فرمائے، اس پر آپ کو خوشی. ان گنت بندے کو اللہ خوشیوں کے اسباب دیتے ہیں. فشکر، ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا. عبادتوں کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے،
اطاعت کے ذریعے سے، پابندی کے ذریعے سے، اے میرے اللہ تو نے یہ تمام نعمتوں کو بن مانگے تو نے مجھے عطا فرمایا، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یا اللہ تیرے ان تمام نعمتوں کا شکریہ، ان تمام نعمتوں کا شکریہ بندہ شکر ادا کرتا ہے، ہر طرح کے شکر کہ وہ عملی اعتبار سے بھی شکر ادا کرتا ہے، قولی اعتبار سے بھی شکر ادا کرتا ہے، کردار سے بھی شکر ادا کرتا ہے، خلوت سے بھی شکر ادا کرتا ہے، جلوت میں بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کو ایسے شکر گزار بندے بہت پسند ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بن مانگے عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جب کسی سے پوچھا گیا بھئی آپ کیسے ہیں، انہوں نے کہا الحمدللہ، تمام میری خیریت کا اصل شکریہ کا لائق اللہ ہے۔ آپ کے بچے کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ، میرے بچوں جس حال میں بھی ہیں ان تمام حال میں میرا اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی تجارت کا کیا حال ہے؟ انہوں نے الحمدللہ کہا۔ آپ کے معاملات کا کیا حال ہے؟ انہوں نے الحمدللہ کہا۔ جو بھی ان سے پوچھا گیا ان کی زبان پر صرف اور صرف الحمدللہ 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 کا لفظ آتا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب یہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ، جس حال میں میں ہوں اس حال میں اللہ کا شکریہ۔ فرمایا اللہ اس بندے کو ان لوگوں سے بھی زیادہ عنایت فرماتا ہے جو لوگ دعا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی شکایت کرتے ہیں۔ کیسی شکایت؟ وہ کہتے ہیں کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو ہماری طرف نظر کرم ہی نہیں ہے، ارے پتہ نہیں اللہ ہم سے اتنا ناراض کیوں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش پر آزمائش کیوں دے رہا ہے، اللہ مصیبت پر مصیبت کیوں ڈال رہا ہے۔ صرف اور صرف اس کی زندگی میں مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ان مصیبتوں کے ذریعے سے بڑی مصیبت کو جو اللہ ٹال رہا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ علماء فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو جان کی مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں تو اس مصیبت کو مال پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ مال کا نقصان دے کر یہ بندے کو یہ بتا دیتے ہیں ارے بھائی تیرا نقصان ہونا تھا جان کے اعتبار سے، لیکن تیری جان کی ہم نے بخشش کر دی اور تیرا مال کو ہم نے قربان کر دیا۔ تو مال کی قربانی یہ تو تلافی ہو سکتی ہے، ارے بھائی جان اگر چلی جائے تلافی کہاں سے ہوگی؟ اگر بندہ زندہ رہے گا تبھی تو تلافی کرے گا، زندہ ہی نہیں رہے گا تو تلافی کیا کرے گا؟ پروردگار مال پر وہ مصیبت ڈال کر پھر لاکھ روپے، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن تیری جان بچ گئی، تیرے اوپر آنے والی آفتیں بچ گئی، تیرے اوپر آنے والی مصیبتیں بچ گئیں۔ اس لیے فرمایا اللہ اگر مصیبت کسی کو مبتلا کر دیا، مصیبت میں مبتلا کر دیا، تب بھی اس مصیبت کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے۔ اور یہ کون سمجھے گا؟ یہ صرف مسلمان سمجھے گا، ایمان والا سمجھے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا حدیث پاک میں وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ۔ اللہ اس بندے پر حالات لاتے ہیں، ان حالات پر بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کے طرف سے وہ بھی خیر کا فیصلہ ہوتا ہے، صبر بھی خیر۔ هُوَ الَّذِي أَضْحَكَ وَأَبْكَى، ہنسنے والے اسباب پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہیں، رونے والے اسباب پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہنسنے کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، رونے کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کبھی مصیبت میں آپ بے قابو نہ ہو جانا، بے قابو اگر ہو گئے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے طرف سے امتحان تھا اور ہم امتحان میں فیل ہو گئے، اللہ کے طرف سے آزمائش، ان آزمائش میں ہم فیل ہو گئے، اور ہم دنیا میں آئے ہی اللہ کے پاس امتحان دینے کے لیے۔
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے ہمیں زندگی جو عطا فرمائی وہ یہی پرکھنے کے لیے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اچھے اعمال کے اعتبار سے ہم کتنے معیار پر ہیں، کتنا وزن رکھتے ہیں، کتنا ہماری حیثیت ہے، کتنا ہمارا مقام ہے، تو ہمارا دل خود کہے گا ارے بھئی اعمال کے اعتبار سے تو کوڑا ہے، اعمال کے اعتبار سے تو عاجز ہے، اعمال کے اعتبار سے تو کمزور ہے، جتنے اعمال ہونی چاہیے اتنے اعمال تیرے پاس نہیں ہے، ہمارا دل خود کہے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں ہم لوگوں کو چاہیے اپنے اعمال میں صرف نماز کا محاسبہ نہ کریں، صرف ذکر کا محاسبہ نہ کریں، صرف فکر کا محاسبہ نہ کریں، صرف روزہ اور زکوٰۃ و حج کا محاسبہ نہ کریں، بلکہ کس کا محاسبہ کرنا چاہیے؟ ان تمام کے ساتھ ہم اپنے اخلاق کا بھی محاسبہ کریں۔ میرے اندر زبانی اعتبار سے کتنا کنٹرول رکھتا ہوں، اخلاق کے اعتبار سے میری کتنی اچھی عادتیں ہیں، نظر کے اعتبار سے میں کتنا قابو رکھتا ہوں، کان کے اعتبار سے میں کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں، جذبات و خیالات کے اعتبار سے میں کتنا اپنے آپ کو روک رہا ہوں، ان تمام چیزوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ جب کہا جاتا ہے بھئی عبادت کرو تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت تو نماز ہے، عبادت تو ذکر اور دعا ہے، عبادت تو تلاوت ہے، عبادت تو حج ہے، عبادت تو زکوٰۃ اور روزہ ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو لوگ عبادت نہیں سمجھتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت دیتے ہوئے فرمایا عبادت کس کس کو کہتے ہیں؟ جس سے بھی تم مسلمان کو فائدہ پہنچاؤ، تم کسی انسان کو فائدہ پہنچاؤ، نقصان سے اسے بچاؤ، اس کو اچھی باتوں کی رہبری کرتے ہو، تم اس کو اچھے کام کی طرف رہبری کر رہے ہو، راستہ بتا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، یہ تمام اچھائیوں میں عبادتوں میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلم الطیب صدقۃ، اچھی بات کوئی کہتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، پیار و محبت سے کسی کو دیکھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، آہستہ زمین پر چلتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، دوستوں سے پیار محبت سے ملتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو دیکھ کر مسکراتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، آنکھ کو گناہوں سے بچاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، کان کو بدسماعی سے بچاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اپنے آپ کو بدخیالی سے روک رہا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ ان تمام چیزوں پر صدقے کا ثواب ملے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا نکاح پر بھی ثواب ملے گا؟ جبکہ نکاح کوئی بندہ کرتا ہے اور اس میں تو اس کی ضروریات وابستہ ہوتے ہیں، اس کے اپنے ارادے، اس کے اپنے جذبات اس کے اندر پوشیدہ رہتے ہیں، لیکن اس پر ثواب کیوں؟ فرمایا حضرت نے اگر غلط جگہ پر یہ تمام جذبات و خیالات و سوچ و افعال کو استعمال کرنے پر گناہ نہیں ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا۔ فرمایا اسی طریقے سے جس وقت نامحرم کو دیکھتا ہے تو اللہ اس آنکھ کو اپنی دیدار سے محروم کرتے ہیں، جب وہی نظر اپنی بیوی کی طرف کرتا ہے، بیوی بھی مسکرا رہی ہے، شوہر بھی مسکرا رہا ہے، ان دونوں کی مسکراہٹ پر اللہ بھی مسکراتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جب حرام پر گناہ ہے تو حلال پر نیکی بھی ہے، جب بد نظری پر گناہ ہے اچھی نظر پر نیکی ہے، بد کلامی پر گناہ ہے اچھے کلام پر نیکی ہے، بری جگہ پر قدم اٹھانے پر گناہ ہے، اچھی جگہ پر جب قدم اٹھاؤ گے نیکی ہے، برے خیال پر گناہ ہے اچھے خیال پر نیکی ہے، برا سوچ پر گناہ ہے اچھے سوچ پر نیکی ہے، تکلیف دینے گناہ ہے راحت پہنچانا نیکی ہے۔ تو اسی طریقے سے نیکیوں کا ایک بڑا دروازہ ہے
جس کو ہم لوگ نیکی ہی نہیں سمجھتے، جیسے جھاڑو لگانا اس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے، اتنی بڑی نیکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت معلوم ہوا، ارے بھئی ایک مسجد میں خاتون جھاڑو لگاتی تھی، کیا ہوا؟ وہ جھاڑو لگانے والی کہاں چلی گئی؟ اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی، حضرت کل اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دیے؟ فرمایا حضرت کافی دیر ہو چکی تھی، کافی رات ہو چکی تھی، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے چلو مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ قبر کی نشاندہی کی گئی، اللہ کے رسول نے وہاں جا کر جنازے کی نماز ادا فرمائی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جھاڑو لگانا چاہے آپ گھر میں جھاڑو لگائیے، مسجد میں جھاڑو لگائیے، گھر میں جھاڑو لگانے میں نیت النظافت من الایمان، الطہارت من الایمان، جب آپ نے یہ دل میں بٹھا لیا کہ پاک رکھنا ایمان ہے، صاف ستھرا رکھنا ایمان ہے، ایمان کا عمل میں ادا کر رہی ہوں، تو آپ کے اس ایمان کے عمل پر اللہ جھاڑو لگانے پر بھی ثواب دے گا۔ اور خود حدیث پاک میں ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، علماء فرماتے ہیں یہ کہ ہے راستے پر سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ یہ ایک راستہ گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، کمرے سے نکلتے وقت پیر میں گلاس آ جائے گا، یا پیر میں کھٹورا لگ جائے گا، یا پیر میں کانچ چپ جائیں گے، یا پیر میں میخ چپ جائیں گے، آپ نے اس میخ کو ہٹا دیا، کانچ کو ہٹا دیا، گلاس کو ہٹا دیا، اور آپ نے اس برتن کو ہٹا دیا، یہ سوچ کر کہیں پیر میں لگ کر ان کو تکلیف نہ ہو جائے، جو بھی آ رہے ہیں کمرے سے، تو آپ کو اماطۃ الاذی عن الطریق کا ثواب آپ کو مل گیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں راستے پر جاتے ہوئے ہٹانے پر ثواب ملے گا، گھر میں تکلیف دینے والی چیز ہٹانے پر ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ بچوں کا پیشاب پڑ گیا، آپ نے اس کو ہٹا دیا، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ جو بھی کام گھر کے اندر پکوان کر رہے ہیں، عجیب بات علماء نے فرمایا، وہ اس کھانے کو کھانے کے بعد جتنی نیکی بندہ کرتا ہے اس میں پورا خواتین حصے دار ہوں گی، خواتین کو اس کا ثواب ملے گا، خواتین کو اس کی نیکی ملے گی، خواتین ضرور اس کے حسنات میں حصے دار ہوں گے، شیئر ہولڈر ہوں گے۔ اس لیے فرمایا ہم کپڑے دھوتے ہوئے یہ نیت کر لیں، یا اللہ یہ کپڑا پہن کر جو بھی جتنا بھی خیر کا کام کرے گا، حلال کمانے جا رہا ہے بندہ، آپ کا دھویا ہوا کپڑا پہن کر، اس کپڑا جب تک میل نہ ہو باقاعدہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ پہن کر تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ پہن کر ستر چھپا رہے ہیں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اس نیت کے ساتھ آپ کو کپڑا دھونا چاہیے۔ کپڑے پر آپ کو ثواب ہے، گھر کی صفائی پر بستر آپ نے بچھا دیا، کوئی بندہ اس بستر پر آرام کیا، صبح اٹھ کر وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کا بچھونا، آپ کا بیڈ اور آپ کا بستر سبب بنا اس کے آرام دہی کا۔ اب وہ بندہ اٹھ کر تہجد پڑھ رہا ہے، اس کے تہجد میں جتنے ذکر و دعا وہ کرے گا، یا فجر کی نماز میں وہ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرے گا، اس میں ضرور خواتین کا بھی حصہ ہوگا۔ ہمارے خواتین اس لیے صرف نیکی چند چیزوں کو نہ سمجھیں، آپ اپنے بچوں کو تربیت دے رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیج رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کو نماز کو بھیج رہی ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو جبہ پیجامہ پہنا کر اس کو باحیا بنا رہی ہیں، بے حیا بننے سے آپ اس کو روک رہی ہیں، تو وہ بچے کی تربیت آپ نے پریکٹیکلی کی، یہی بچہ بڑا ہوگا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، نیک بنا، پاک بنا، اب وہ بچہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن گیا اور نیک عمل کی طرف آگے بڑھنے والا بن گیا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ثواب کے معاملے میں آپ محدود ارادہ نہ رکھیں کہ اتنا ہی ثواب ہے، اتنا ہی ثواب ہے، اتنا ہی ثواب ہے، بلکہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
قرآن یہ کہتا ہے نیکی صرف یہ نہیں ہے تو مشرق و مغرب کی طرف اپنا چہرہ کر لو، یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ لیے، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ لیے۔ صرف ہم لوگ انہی چیزوں کو ہم بر نہ سمجھیں، بلکہ فرمایا بر کی بڑی لمبی تفصیل قرآن پاک نے بیان فرمایا، یہ بھی بر ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ بس اتنا ہم لوگ ذہن نشین کر لیں، نیکی بہت ساری چیزیں نیکی ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جذبہ پیدا ہو رہا ہے غیبت کرنے کا، جذبہ پیدا ہو رہا ہے شکایت کرنے کا، جذبہ پیدا ہو رہا ہے کسی کے بارے میں برا بھلا کہنے کا۔ آپ نے اس جذبے کو روک لیا، آپ نے برا بھلا نہیں کہا۔ حالانکہ مستورات اپنے جذبے کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتی، کہہ دیتی ہیں جو ذہن میں آ گئی، جو دل میں آ گئی، جو ارادے میں پیدا ہو گیا، اور ان کے کہنے سے ایک بڑا مجمع دور ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا مجمع، جس مجمع کو آپ نے آپ کی غیبت کی وجہ سے، آپ کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے، کہ ساس کے دل میں بہو کی نفرت پیدا ہو گئی، بہو کے دل میں ساس کی نفرت پیدا ہو گئی، سوکنوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، اور آپس میں ایک سمدی کے گھرانے کے یہاں نفرت پیدا ہو گئی۔ آپ نے کچھ باتیں ایسی کہہ دی، حالانکہ وہ باتیں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے جا کر بڑے ہمدردانہ طریقے سے آپ نے وہ باتیں کہہ دی، جن کی وجہ سے گھروں کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی۔ تو آپ کی وہ بات جس کی وجہ سے گھروں میں نفرت پیدا ہوئی، پورا گناہ آپ کے سر پر آ گیا۔ اس لیے کہا الدال الی الخیر کفاعلہ، نیکی کے راستے کا رہبر بھی ایسا ہی ہے گویا نیکی کرنے والا۔ الدال الی الشر کفاعلہ، فرمایا برائی کی طرف رہبری کرنے والے کا بھی گناہ وہی ہے جتنا برائی کرنے والے کا گناہ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا توبہ، خوشخبری ہو ان بندوں اور بندیوں کے لیے، لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، جن کو اللہ نے خیر کی کنجی بنا دیا، شر کے بند ہونے کا تالا بنا دیا۔ وویل، بربادی ہو، جہنم کی آگ ہو ان لوگوں کے لیے جو مفتاح للشر ومغلاق للخیر، جو خیر کے کھلنے، شر کے کھلنے کی چابی بن گئے اور خیر کے بند ہونے کا تالا بن گئے۔ کتنی ہماری غیبتوں کی وجہ سے طلاقیں ہوئی ہیں، کتنی ہمارے خواتین کی غیبتوں کی وجہ سے دراڑ پیدا ہوا، کتنے گھر ٹوٹے، کتنے گھر چھوٹے، کتنے لوگ در بدر ہو گئے، کتنے لوگ ایسے کے ویسے ہو گئے، کیسے ایسے ہو گئے، ایسے ویسے بن گئے۔ یہ ایک غیبت کا نتیجہ۔ فرمایا پورا گناہ اس بندی کے سر پر جس کے باتوں کی وجہ سے اتنا بڑا دراڑ پیدا ہوا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا قل الخیر، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کا میں ذمہ دار ہوں، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ دو ہونٹوں کے درمیان کی ذمہ داری دے دو کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس کو کنٹرول کریں گے، ہم ہر حال میں اس کو قابو میں کریں گے، ہر حال میں ہم اس کو استعمال کرنے سے سوچ سمجھ کر استعمال کریں گے، دیکھ دکھا کر استعمال کریں گے۔ پہلے تول بعد میں بول، اس پر ہم عمل کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا زبان کی اور تمہارے شہوات کی، تمہارے خواہشات کی، ان دونوں کی ضمانت دے دو، انشاءاللہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی لیے زبان ایسی چیز ہے جس کا وزن انتہائی کم بدن کے اعتبار سے، لیکن اس کے باتوں کا وزن انتہائی وزنی ترازو کے اعتبار سے۔ بدن کے اعتبار سے زبان زیادہ سے زیادہ 50 گرام، 100 گرام، 150 گرام، 200 گرام کا ہوگا، لیکن یہی زبان ہے
جس کے وجہ سے جنت کا فیصلہ ہوگا، وہی زبان ہے جس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا من کان اول کلام لا الہ الا اللہ وآخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا مبدأ اور منتہا زبان سے نکلنے والی بات جو بھی ابتدا میں انتہا میں کلمہ طیبہ ہو جائے لا الہ الا اللہ، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہیں۔ یعنی اس نے بولنا شروع کیا لا الہ الا اللہ سے، اس نے اپنی زبان کو بولنا بند کیا لا الہ الا اللہ سے، اس کی زبان پر نکلنے والا اول و آخر لا الہ الا اللہ ہو جائے، درمیان کی سب ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ لیکن وہی زبان اگر غیبت کرنے کے عادی بن جائے، علماء کہتے ہیں جس وقت اس کے سامنے کلمہ طیبہ کا اقرار کرایا جائے گا، ہرگز کلمہ اس زبان سے نہیں نکلے گا جو زبان غیبت کا عادی بن گئی ہے۔ اس لیے محترم خواتین، ادبانہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں، انتہائی کنٹرول کریں۔ ہم یہ طے کر لیں بے ضرورت بات ہم ہرگز نہیں کہیں گے۔ قُلِ الْخَيْرِ، سرکار نے فرمایا صبح جب ہوتی ہے تو تمام بدن کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جناب ذرا آپ خاموش رہیں، آپ قابو میں رہیں، آپ ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ آپ بولتے ہیں مار ہم کھاتے ہیں، آپ بولتے ہیں تکلیف ہمیں ہوتی ہے، آپ بولتے ہیں مصیبت ہم اٹھاتے ہیں، اس لیے ذرا آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں۔ اسی لیے فرمایا حضرت ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک جملہ انسان کو جنتی سے جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم نے سریے کی حفاظت فرمائے۔ ایک ہی جملہ فرمایا ہم نے کسی کو حقارت سے اے گڈے، اے گڈی، اے ناٹی، اے لمبی، اے موٹی، اس طریقے سے ہم نے کہہ دیا چھیڑنے کے لیے۔ فرمایا اور اس کو تکلیف ہو گئی، کہاں موٹی کہاں ہے، جیسے آڑا نام آج کل ہم لوگ رکھتے ہیں، کہاں انہیں کانی کہاں ہے، موٹی کہاں ہے، انہیں کہاں ہے، چھتڑی کہاں ہے، پھتڑی کہاں ہے۔ ہم نے کوئی ایک آڑا نام رکھ کر اس کو ہم نے یاد کیا، وہ آڑا نام سے یاد کرنے سے بھی اللہ اگر ناراض ہو جائے فرمایا جنتی سے جہنمی بنا دے گا۔ حضرت ام سلمہ نے حضرت صفیہ کو یہودیہ کہہ دیا، حالانکہ یہودیہ کہنا کوئی غلط بات نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت صفیہ حضرت ہارون کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہودی النسل تھے، یہودی ان کے آبا و اجداد تھے، یہودیہ کہہ دیا۔ لیکن اسلام کے مقابلے میں یہودیہ کہنا بہت بری بات تھی، یہودیہ کہہ دیا۔ اس بات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 مہینہ بات کرنا چھوڑ دیے۔ تیری زبان سے یہ جملہ نکلی کیسے؟ تیرے زبان سے یہ جملہ نکلا کیسے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آج کل گناہوں کی اتنا سرسری سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں۔ اس لیے سب نیت کریں، انشاءاللہ ہم لوگ نیت کریں گے، ارادے کریں گے کہ ہم اپنی زبان کو انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری زندگی جو اللہ نے مختصر سی دی ہے وہ زندگی گناہوں سے اللہ بچائے گا، اور ذکر میں اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ رطب اللسان رکھیں، صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں، صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں۔ اپنے دل کے اندر گناہوں کا اس وقت احساس پیدا ہوگا، احساس بیدار ہوگا جب ہم اپنے زبان کو ذکر سے ہم لوگ مشغول رکھیں گے، معطر کریں گے۔ تو جس وقت ہم اپنی زبان سے ذکر کریں گے تو ذکر کرنے والی زبان گالی دینے سے، بری بات کہنے سے، غیبت کرنے سے وہ زبان حیا کرے گی، وہ شرمائے گی۔ قرآن جب دیکھیں گے، اچھی چیزیں دیکھیں گے، بری چیز دیکھنے سے آنکھ حیا کرے گی۔
اچھی چیز سنیں گے، بری چیز سننے سے کان حیا کریں گے، اچھی چیز سوچیں گے، بری چیز سوچنے سے ہماری عقل اور فہم اور ذہانت یہ حیا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے اسی کا حکم دیا، استحیوا من اللہ حق الحیا، فرمایا اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنا چاہیے۔ پوچھا صحابہ نے کیف نستحی من اللہ یا رسول اللہ، سرکار اللہ سے حیا کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا احفظ الرأس وما وعى واحفظ البطن وما هوى، تم اپنے سر کی حفاظت، سر کے اطراف جو ہے اس کی حفاظت کرو، پیٹ اور پیٹ کے اطراف کی حفاظت کرو، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام سوچنے سے، حرام کرنے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ انشاءاللہ اللہ سے حیا تم کرنے والے بن جاؤ گے۔ جب اللہ سے حیا کرنے والے بن گئے، سمجھو تمام نبیوں نے یہی بات، یہی نصیحت فرمائی اپنی امتیوں کو، وَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، اگر تو بے حیا ہے جو چاہے کر، وَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، بے حیا باش ہرچے خواہی کن۔ اس لیے ہم بے حیا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، با حیا بنائیں۔ با حیا بن گئے انشاءاللہ گناہوں سے اللہ خود بخود بچائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سریے کو با حیا بننے کی توفیق عطا فرمائیں، بے حیا بننے سے پوری حفاظت فرمائیں۔ خصوصاً ہم اپنے کالج کی بچیوں کو بھی یہ تعلیم دیں، کالج کے اسکول کے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں، اچھی چیز دیکھنے، بولنے، کرنے کی، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ہمیں مرنا ضرور ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وہ قول وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنے سے پہلے مسلمان بن کے مرو، مسلمانی کی حالت میں مرو۔ اس لیے تمام خواتین نیت کریں، ارادے فرمائیں، انشاءاللہ ہم لوگ گناہوں سے بچیں گے اور بچائیں گے۔ ہمارے خواتین اگر عزم کر لے، اگر گناہ ہو بھی گیا تو فوراً توبہ کر لینا، استغفار کر لینا۔ ہم لوگ دونوں کے مرکب ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، اس سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو گناہ ہو گیا تو فوراً وہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہر طرح کے خیر مقدر کرے گا، شر سے حفاظت کرے گا۔ اور میں اس لیے آج کے عنوان میں خاص طور پر یہ بتانا چاہا کہ موت تو ہر ایک کے لیے آنی ہے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ حضرت مولانا حافظ شرف الدین صاحب مد ظلہ العالی کے صاحبزادے مولوی نصیر الدین قاسمی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو بھی اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں، جب تک کہ وہ اپنا گھر واپس لوٹ کر نہ آئے، وہ اللہ کے راستے میں گئے، اللہ کے راستے میں قبول ہو گئے، اور اللہ کے راستے سے ان کا جنازہ واپس آ کر بنگلور پہنچ گیا۔ بنگلور میں تو ہمیشہ اپنے طلباء سے کہتے رہتا ہوں، ارے بھائی یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں قرآن سیکھتے سیکھتے، حدیث پڑھتے پڑھتے اللہ کا بندہ اللہ کا پیارا ہو جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ اور ہم بھی ذرا سوچ لیں، ہم نے بھی اپنی زندگی میں کیا کیا، کیا کھویا۔ ہم بھی اللہ سے اگر نیت کریں گے یا اللہ مجھے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اچھی موت عطا فرما، اچھی زندگی اچھی موت، یہ تو اللہ کے رسول نے بھی مانگی ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یا اللہ مجھے موت میں، موت کے بعد کی زندگی میں مجھے برکت عطا فرما۔ علماء کہتے ہیں جو 5 مرتبہ روزانہ یہ دعا کریں گے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، 5 یعنی 25 مرتبہ کوئی پڑھ لے، اللہ سے مانگ لے، انشاءاللہ جب بھی، جہاں بھی، جدھر بھی ان کا انتقال ہوگا، اللہ ان کو ایمان پر خاتمہ نصیب کرے گا۔ اس لیے حضرت ابو حنیفہ سے پوچھا گیا رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت ایمان پر خاتمے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، ایمان کا شکر ادا کرو، ایمان کے تقاضا پورا کرو، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے سے ایمان کو بڑھاتا رہے گا۔ دوسری بات، جب مغرب کی نماز پڑھتے ہو، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہو، وہ سنت میں پہلی رکعت میں سورہ فلق
دوسری رکعت میں سورہ ناس، یہ 2 رکعتوں میں 2 سورے پڑھا کرے، انشاءاللہ ایمان پر اللہ خاتمہ کرے گا، شیطان کی شیطانیت سے اللہ بچائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم میں سریے کا خاتمہ بالخیر کا فیصلہ فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، اللہم تقبل منا ما کان صالحا وسینا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین۔